شہید نہیں کہتے. خان تو وہ بھی تھے, خان یہ بھی تھا, اس کو شہید کہتے ہیں, ان کو نہیں کہتے, اس لیے کہ وہ کافر, یہ مسلمان. معلوم ہوا کہ کوئی بھی نیکی کرو گے تو وہ تب قبول ہوگی جب ایمان ہوگا. جب کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. اور ایمان کب قبول ہوگا؟ ایمان تب قبول ہوگا جب دل میں محبت رسول ہوگی. محبت رسول کے بغیر ایمان قبول نہیں. جب ایمان قبول نہیں تو پھر تیری میری عبادات اور اعمال بھی قبول نہیں. ضروری ہے اگر اعمال کو قیمتی بنانا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط بنا. اگر ایمان کو مضبوط بنانا ہے تو دل میں محبت رسول کو اجاگر کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, عرض کی اللہ کے رسول آپ مجھے بہت پیارے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کتنا پیارا ہوں؟ عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے پیارے ہیں, اور یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جائیداد سے زیادہ پیارے ہیں, اور یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی مال و ملکیت سے, اپنے گھر سے, ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں, اور یا رسول اللہ گرمی کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں. لیکن یہ جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے. بھائی وہ سیدھے لوگ تھے, ہماری طرح نہیں تھے کہ نعرے تو بڑے بڑے لگائیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہاں جی, اتنا بڑا نعرہ لگا دیا اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. وہی ٹیلی نار کی سم رکھنی ہے, وہی او سی ایس کمپنی سے ڈاک بھیجنی ہے, وہی شیزان کی اچار چٹنی کھانی ہے. ارے جو نبی کے دشمن کی بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا وہ غلامی رسول میں موت کو کہاں سے قبول کرے گا؟ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے, یہ نعرہ منافقت پر ہے اگر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کیا. تو صحابہ کھڑے لوگ تھے, انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ بولو بولو یار, نام تو صحابہ کے ذرا ڈھنگ سے لے لیا کرو, اللہ کے نیک بندو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ کون عمر؟ یہ وہ عمر ہے جس عمر کو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا. چوائس کس کی؟ نہیں 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 نہیں, اللہ کی, انتخاب اللہ کا. حضور علیہ السلام نے تو دو نام دیے تھے نا, دو نام دیے تھے نا. میں آپ کے سامنے پانی کا گلاس اور دودھ کا گلاس دونوں رکھ دوں, کہوں بھائی اس میں سے جو چاہیں آپ اٹھا لیں. آپ جو اٹھائیں گے تو وہ آپ کا انتخاب ہوگا, میرا ہوگا. جس نے اٹھایا اس کا انتخاب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام. اے اللہ اسلام کو ترقی دینی ہے, اسلام کو دوام بخشنا ہے, اسلام کو سربلندی عطا کرنی ہے, تو پھر ان دو میں سے کوئی ایک عطا کر دے, یا عمر بن خطاب کو دے دے یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل دے دے. دو نام دے دیے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر کا انتخاب کیا. تو حضرت عمر کس کا انتخاب ہے؟ کس کا انتخاب ہے؟ ہاں, ہم نے صحابہ کی شان کو پہچانا ہی نہیں ہے, ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں, تبھی عمر کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک کی مالا جپنے لگتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم جس کی مالا جپ رہے ہیں عمر داماد کس کا ہے. یہ عجیب بات ہے, سسر کو مان لیا اور داماد کافر ہو گیا. جب کیا ہوگا؟ تو یہ وہ عمر ابن فاروق, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس عمر کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر اس ہستی کا ایمان اس نقطے پر کامل نہیں ہو سکتا تو تیری میری کیا حیثیت ہے, تیری میری کیا وقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمزوری کے ہوتے ہوئے ہم بڑے ایمان والے کہلائیں.
اور آگے سنیے، ایک حدیث میں نے شروع میں تلاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک، بات توجہ سے سنا، یہ آپ نے اور علماء سے بھی سنی ہوگی لیکن آج میری زبان سے بھی اس کو سن لیجئے، اور میں جو اس کی تشریح کر کے آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ بات بھی سن لیجئے، غلط ہو تو چیلنج کر دیجئے گا، صحیح ہو دل کو لگے تو پھر اس پر عمل بھی کیجئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، کم کے معنی ہے تم، مولانا بیٹھے ہوئے، کم کے معنی ہے تم، تو تم کون تھے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں نا، میں کہوں کہ بھائی آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ تو یہ آپ لوگ کون ہوں گے؟ آپ ہی ہوں گے نا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون، یہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں، من والدہ، اپنے باپ دادوں سے، بولدہ، اور اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ کن کو کہا تم؟ صحابہ نمازی بے نمازی، صحابہ مجاہد مجاور، قرآن کے حافظ یا ہم جیسے بھگوڑے؟ قرآن کے حافظ، مجاہد، نمازی، تہجد گزار۔ ارے ان کی نماز ہم پیدا ہوتے سجدے میں پڑ جائیں اور سجدے میں ہی ہماری 60 سال گزر جائے عمر اور وہیں پہ دم دے دیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی گئی ایک نماز کی ایک تسبیح سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا امام میں ہوں گا، مولوی صاحب ہوں گے، کوئی بزرگ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ کوئی بزرگ آ جائیں گے، ہم رائے چلے جائیں گے، حاجی عبد الوہاب صاحب پڑھا دیں گے، مولانا جمشید صاحب پڑھا دیں گے، مولانا طارق جمیل صاحب پڑھا دیں گے، اور کچھ ماضی میں چلے جاؤ تو ہم مولانا یوسف لدھیانوی شہید کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، اور جناب خواجہ خان محمد صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، حضرت بیر شریف والوں کے پیچھے، امروڈ شریف والوں کے پیچھے، حالجی شریف والوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، اس سے زیادہ آگے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ لیکن وہ نماز کتنی قیمتی ہوگی جس کے امام خود محمد رسول اللہ ہوں، اور جس کے مؤذن بلال ہوں، اور سب میں ابو بکر و عمر قطار جمائے کھڑے ہوئے ہوں، اس نماز کے ایک سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ کی باقی آنے والی پوری امت کی نمازیں بھی لگا دی جائیں تو ایک سجدے کی ایک تسبیح کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ نمازی اور نبی کے پیچھے پڑھنے والے ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون، یعنی نمازیں بھی پڑھ لو بھلے، روزے بھی رکھ لو بھلے، زکاتیں بھی دے دو، جہاد بھی کر لو، تبلیغ بھی کر لو، تہجد بھی پڑھ لو، تسبیح بھی کر لو، ذکر و اذکار بھی کر لو، لیکن لا یؤمن احدکم، نبی کو پتا نہیں تھا کہ میرے صحابہ نمازی ہیں؟ پتا تھا، وہ تو اپنے ایک ایک صحابی کی خبر لیتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ نمازی ہیں، انہیں پتا تھا یہ کس قدر عبادت گزاریں، لیکن انہیں فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم۔ ابو بکر نمازوں کی خوش فہمی میں مت رہنا، عمر اعمال کی خوش فہمی میں مت رہنا، عثمان سخا کی خوش فہمی میں مت رہنا، علی بہادری پہ مت جانا۔ ایمان جو ہے نا حتی اکون احب الیہ، جب تک میں نہ پیارا ہو جاؤں تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم مولویوں نے آپ لوگوں کو بچانے کے لیے تعویل نکال دی کہ جناب یہاں ایمان سے مراد کامل الایمان ہے،